وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عرض ہوں گے آج کا عنوان مہمان کا عنوان ہے. مہمان کے سلسلے میں چند احکام بیان ہوئے ہیں. ہوائی جہاز میں، ریل گاڑی میں اور آج کل بسوں میں بھی خدمت گزار مرد اور خواتین ہوتی ہیں. ان کا کام سفر کرنا ہے مہمانوں کے ساتھ. یہاں سے مسافروں کے ساتھ اس شہر میں، اس ملک میں جانا ہے اور دوسرے مسافروں کے ساتھ واپس آنا جانا ہے. تو یہ جو مہماندار مرد یا خواتین ہیں، ان کی نمازیں مکمل ہوں گی، قصر نہیں ہوں گی. روزے بھی ان کے روزے بھی قصر نہیں ہوں گے، چونکہ ان کا کام سفر میں ہے. سفر میں ہی سارا کام ہے ان کا. سفر میں جو پیسنجرز ہیں ان کی خدمت کرنا ہے، جہاز میں، ریل گاڑی میں، کشتی میں مثلا. تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں یہ لوگ روزے رکھ کر ہر جگہ سفر کریں گے. روزہ جہاں شام ہو جائے وہاں افطار کریں گے. روزے بھی ان کے قصر نہیں ہوتے، چونکہ یہ لوگ کثیر السفر کہلاتے ہیں. جو لوگ کثیر السفر ہوتے ہیں پھر ان کی نہ نمازیں قصر ہوتی ہیں نہ روزے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مہمان جو شب عید الفطر غروب آفتاب سے پہلے آپ کے گھر آ جاتے ہیں اور آپ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس طرح آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کے نان خور حساب ہوتے ہیں، تو اس کا فطرہ میزبان کے اوپر واجب ہے. تو یہ اکثر فقہا کے نزدیک ایسے ہیں کہ آپ کے گھر آ جائیں، غروب آفتاب سے پہلے آ جائیں اور مہمان بن کر آ جائیں. نہ کہ اچانک آئے، آپ نے ایک کپ چائے پلا دیا، چھوڑ دیا، اس پر فطرہ واجب ہوتا. ایسا نہیں ہے. وہ باقاعدہ اب آپ اس کے لیے اہتمام کریں کہ ہمارا مہمان ہے اور وہ بھی مہمان بن کر آ جائے، اور آپ نے ان کے لیے کھانا پینا، رہائش، آسائش کا بندوبست کریں، تو وہ آپ کے نان خور حساب ہو جاتا ہے. بھائی آج اس کی ذمہ داری مثلا ہماری ہے، یہ ہمارے نان خور ہیں آج، یعنی ابھی، تو اس کا فطرہ آپ کے اوپر واجب ہے، میزبان کے اوپر واجب ہے. یہ دوسرا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مہمان کو غسل کرنے کی ضرورت پڑے اور وہ شرم کرے کہ میں اب کیسے بتاؤں ہمارے میزبان کو کہ بھئی جو ہے مجھے غسل کرنا ہے، تو یہ شرم بے مورد ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہم باقی اپنے گھر میں جوانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بھئی ابھی گھر میں کیسے بتائیں ہم لوگ کہ ہم نے غسل کرنی ہے، یا وہ لوگ دیکھیں گے. اس شرم کی وجہ سے نمازیں قضا نہ ہو جائیں، حرام ہے. شرم نہ کریں. مہمان کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، اور جوانوں کو بھی جائیں غسل کریں اور نماز پڑھیں. تو لہٰذا وہ شرم کی وجہ سے تیمم نہیں کر سکتا کہ گھر میں بھائی مٹی کا گھر ہے، بھائی دیوار ہے، کہا کہ ہم لوگ تیمم کی نماز پڑھیں گے، آپ کو غسل کرنی ہے. آج کل تو یہ سلسلہ نہیں، ہر جگہ اٹیچ باتھ روم ہے، وہیں پہ کر سکتے ہیں سب کچھ. آج کل تو نہانے کا رواج ہو گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چل گیا یہ غسل کرے، ایسے ہی نہا رہے ہیں. اکثر لوگ صبح کو ہی نہا کے نکلتے ہیں، وہی لوگ زیادہ جلدی گنجے ہو جاتے ہیں جو ہر صبح نہاتے ہیں، بالوں میں جیل بھی لگاتے ہیں، پھر اس کو وہ جو خشک کرنے ہوا بھی دے دیتے ہیں، تو وہ جلدی گنجے ہو جاتے ہیں. تو لہذا آج کل جو ہے رواج ہے، عموماً جوان لوگ مثلا جو بعض لوگ 2 دفعہ نہاتے ہیں، بعض لوگ 1 دفعہ نہاتے ہیں. بہرحال جوانوں کو بن سنورنے کا ایک شوق ہوتا ہے اپنی جوانی میں، بھائی بال کو کنگھی کرنا ہے، 1 گھنٹہ ان کے کنگھی میں ہو جاتا ہے، بھائی اس کو اس طرف کرے گا، بالوں کو اس طرف کرے. تو یہ کہ غسل میں شرم کریں اور تیمم کریں، وہ تیمم باطل ہے. جب غسل واجب ہو جا کر غسل کریں. یہ 3. چوتھا مسئلہ
اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو حج کے لیے مہمان بنا دے تو وہ مستطیع ہو. حج بذلی ہے یہ کہ ایک شخص کہے کہ آپ حج پر جائیں، آپ کے سارے اخراجات ہم دے دیتے ہیں، آپ کو آپ کے اختیار میں دے دیتے ہیں، تو آپ ہو جائے گا مستطیع اور آپ کو حج پہ جانا واجب ہے. ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں. استطاعت بذلی کہتے ہیں اور یہ واجب ہے کہ آپ قبول کریں بشرطے کہ وہ احسان نہ جتائے، آپ کی آبروریزی نہ کرے. اگر آپ کو یہ احتمال ہو کہ یہ کل کو مجھے سنائے گا کیا کچھ، پھر آپ قبول نہ کریں. اگر ایسا نہ ہو تو قبول کرنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ قبول کریں. کبھی ایسا ہوتا تھا، آج کل شاید ہوتا ہوگا، کوئی کسی کو بولے یار حج پہ چلو ہم خرچہ دے دیتے ہیں. اس کا اصلی حج ہو جائے گا جو؟ جی ہاں، تو واجب ہو گیا، واجب ہوگا. اب جا کے اپنا حج کریں گے، واپس دیں گے، ختم ہو گیا، حج واجب ادا ہو گیا. حج بذلی چونکہ اس نے آپ کو، البتہ پیسہ آپ کے اختیار میں دینا چاہیے، وہ نہیں کہ بس آپ چلو ہم آپ کا خرچہ کرتے جائیں، وہ نہیں، چونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ مستطیع نہیں ہیں. جب آپ کے پاس آ گیا، آپ مالک ہو گئے، تو آپ کو استطاعت آ گئی. ایک شخص نے ایک ساتھ آپ کو استطاعت دے دیا، سب کچھ 15 لاکھ روپے یہ کیش ختم. باقی آپ کا اگر گھر چلتا ہے، نوکری اور یہ جو آپ کی تجارت خراب نہیں ہوتی ہے تو آپ جائیں گے، ورنہ آپ کہیں گے یار میں قبول نہیں کر سکتا ہوں، ادھر میں تو جاؤں گا حج پہ لیکن ادھر میرا گھر برباد ہو جائے گا، یا میرا مثلا میری نوکری چلی جائے گی، پھر میں کہاں سے کماؤں، یا میری دکانداری بند ہو جائے گی. یہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے حج کی وجہ سے. اگر ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور کسی نے اس مثلا 15 لاکھ دیا تو قبول کرنا واجب ہے کہ آپ پھر آپ آرام سے حج پہ جائیں. کیونکہ جو بچے ہیں شادی وغیرہ کے ساتھ اس سے کوئی مسئلہ نہیں، جوان لڑکا ہے نہیں تو ابھی حج پر جانے کی وجہ سے وہ تو آپ کو حج کے لیے خرچہ دے رہے ہیں، ویسے تو شادی کے لیے تو نہیں دیں گے وہ لوگ. یہ آپ کے استطاعت کے، جب آپ کے خود آپ کے اوپر پیسے آ جائیں تو آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ مجھے گھر خریدنا ہے، وہ جو ضروریات زندگی ہوتی ہے. تو اگر ضروری ہے، بچے کی شادی ہے اور اپنا گھر ہے اور یہ چیزیں ضروری ہے تو آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے، پہلے وہ مقدم ہے. تو اگر ایسا نہ ہو تو آپ کو حج پہ جانا چاہیے. ابھی اس حج میں آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ کو حج کا خرچہ دے رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی میرے جانے سے خرچہ تو میرے حج کا یہ دے رہا ہے، باقی میرا گھر بچے گا. ایسا نہ ہو کہ گھر غیر آباد ہو جائے یا بچے ضائع ہو جاتے ہیں، مثلا گھر میں کوئی نہیں ہے، یا آپ کی تجارت ختم ہو جاتی ہے، یا آپ کی نوکری چلی جاتی ہے. اس صورت میں آپ صرف یہ کہیں گے بھائی قبول نہیں کرتے، بھائی میں تو جاؤں گا لیکن ادھر میرا پھر اتنا خسارہ ہوگا کہ پھر میں اسے پورا نہیں کر سکتا، تو آپ نہ جائیں. اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں، گھر بھی چلے گا، آپ کی نوکری بھی رہے گی، چھٹی مل سکتی ہے، تجارت میں بھی آپ کسی کو بٹھا کے جا سکتے ہیں بھائی، تو پھر واجب ہے کہ آپ پیسے لے کے حج پہ جائیں. تو ایسے بھی ہوتے ہیں مہمان. اگر میزبان مہمان کو بتا دے کہ قبلہ اس طرف ہے، اگر اس کے کہنے پر مہمان کو اگر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو یہ شرعاً اس کے لیے قابل قبول ہے کہ وہ اسی طرف نماز پڑھے. اب اسے دوبارہ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، بس مہمان نے بتا دیا، آپ کو اطمینان ہو گیا ہاں اس طرف ہے، بس اسی طرف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز آپ کی صحیح ہے. وہ پیسے جو آپ مہمان نوازی اور مہمانوں کی خدمت پہ آپ خرچتے ہیں، یہ معونہ زندگی، خرچ زندگی میں شمار ہوتا ہے. تو آپ اپنی جو ہے خمس سے پہلے جو آپ مہمان نوازی کے لیے خرچتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی ضروریات زندگی میں شامل ہیں. تو جتنا آپ نے مہمان نوازی پہ خرچہ ہے اسے نکال کر اگر بچت ہو جاتی پھر آپ خمس دیں گے. تو مہمان نوازی اور یہ بھی آپ کی حتیٰ حج، حتیٰ زیارتیں، مستحبی نمازیں، صدقات، خیرات، صلہ رحمی، یہ سارے جو ہیں، اور گھر، یہ سب جو ہیں ضروریات زندگی نے سالانہ خرچے میں شامل ہیں. لہٰذا اس پر خمس نہیں ہے.
یہ جو آپ مہمانوں پہ خرچتے اس پہ خمس نہیں ہے. اگر کوئی شخص حرام مہمان نوازی کرے تو اس کا خمس واجب ہے. آپ اس طرح مہمان نوازی کریں کہ جو جائز نہ ہو، حرام ہو، بعنوان رشوت مہمان نوازی کرتے ہیں. مثلا انتخابات میں ووٹ لینا ہے، سب کو بلاتے ہیں بھائی ہماری طرف سے کھانا کھاؤ. اب وہ رشوت ہے یا نہیں معلوم، میری طرف سے میرے حساب سے رشوت ہے، کیونکہ عموماً کبھی امیدواران کھانا نہیں کھلاتے، لیکن انتخابات کے دنوں میں کھانے کھلاتے ہیں، لنگر کھولتے ہیں، ہوٹلوں کو بک کرتے ہیں کہ جتنا پینا ہے ادھر چائے پیو. اور یہاں پہ تو نہیں معلوم، ہمارے وہاں پیٹرول پمپ کو بک کرتے ہیں، سب کو ٹکٹ دیتے ہیں پیٹرول فری میں، خرچہ ہم دے دیتے ہیں. اور سارے ٹریکٹر والے موٹر سائیکل والے جا کے کئی دفعہ اس میں پیٹرول ڈال کے خالی کر کے لاتے ہیں، پھر بھر کے چلے جاتے ہیں. یہ سارے مثلاً چونکہ آپ کا ووٹ لینا ہے انہوں نے، یا اسی طرح مثلاً اسکول والوں کو دعوت دیتے ہیں تاکہ آپ کے بیٹے کو پاس کرے، کھانا کھلاتے ہیں. وہ کھانا تقریباً رشوت ہے، چونکہ ان کو خوش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے بچے کو اچھے نمبر دے. تو جو اس طرح کی مہمان نواز، یا مثلاً ڈول باجے والوں کو مہمان بناتے ہیں، مثلاً آپ بیٹے کی شادی میں بلاتے ہیں بھائی، ان کو مثلاً 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے میرے خیال میں دیتے ہوں گے، اس کا خمس واجب ہے. جو بھی آپ اپنی مہمان نوازی میں اسراف کریں گے، جتنا بھی حد سے زیادہ، معمول سے زیادہ آپ کریں گے، ان سب کا حساب رکھنا واجب ہے، ان پہ خمس واجب ہے. مثلاً آپ کے ولیمے میں ایک ڈش اور مثلاً جو ہے ایک چاول اور سالن اور روٹی اور مثلاً زیادہ آخر میں کوئی میٹھا مثلاً چھوٹا سا ہو، یہ کافی تھا. آپ نے اس کے اوپر 3-4 کھانے اور لگا دیے، تو وہ اسراف ہے، اور اسراف حرام ہے. اور جو بھی آپ اسراف پہ خرچیں گے اس کا خمس واجب ہے. تو تمام سگریٹ پینے والوں کو خمس دینا چاہیے، کیونکہ سگریٹ اسراف ہے اور اسراف پر خمس واجب ہے. اب دن میں وہ 100 روپے کا سگریٹ پیتا ہے، 20 روپیہ خمس دینا چاہیے اس کو، ہر دن کے حساب سے 100 روپے کا خمس. تو جو بھی اسراف کرے گا، جی ہاں، تو حرام خرچے ہیں نا. حرام تو آپ کے زندگی کے اخراجات میں شامل نہیں ہے نا شریعت کی طرف سے، تو نہیں ہے. تو یعنی وہ اپنے اضافی خرچہ ہے، یعنی آپ کے خرچے سے اضافہ ہے، وہ بچت ہونی تھی. اگر آپ نہ کرتے تو اپنے خرچہ ہے، اس پر خمس واجب ہے. جو بھی ہم لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچے، اس پر بھی خمس واجب ہے. جو بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہم خرچتے ہیں اپنے اوپر بھی. یہ بھی مثلا عرض کیا کہ آپ کو عید پہ 2 جوڑے چاہیے، آپ نے 6 جوڑے بنائے ہیں، جبکہ آپ کو تو 3 جوڑے 4 جوڑے اسراف ہیں، زیادہ بنائے، اس پر خمس واجب ہے. یا آپ عموماً آپ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو 2-3-4 ہزار روپے کا جوڑا پہننا چاہیے، آپ نے 10,000 کا جوڑا پہنا ہے. آپ کی آمدنی اور آپ کی حیثیت سے بڑھ کر مثلاً، تو وہ جو آپ کو 3-4 ہزار تک آپ کا اپنے حیثیت کے مطابق درست تھا، اب آپ نے 10,000 کے 6,000 زیادہ خرچہ ہے حیثیت اور اپنی شخصیت سے زیادہ، تو اس پر بھی خمس واجب ہے. یعنی وہ جو 6,000 اضافی خرچہ ہے، آپ کو 3-4 ہزار کا کوٹ پہننا چاہیے تھا، آپ نے 20,000 کا کوٹ پہنا ہے. مگر پیسے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حیثیت نہ کہ آمدنی حیثیت نہیں ہے. اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے. مثلا ایک وزیر اعظم کا اپنا لباس ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں جانا ہوتا ہے، مہمانوں کے پاس جانا ہوتا ہے، اس کی وزیر اعظمی کے حساب سے اس کے لیے مناسب لباس ہونا چاہیے. تو اگر اس میں وہ اور مزید اسراف کرے، مثلا وہ وزیر اعظم والا لباس جو نہ معلوم کتنے کا ہے، ابھی وہ آپ پہننا شروع کرے، نہ آپ وزیر اعظم ہے، نہ آپ وزیر ہے، نہ اور کچھ ہے، آپ کا کہتے میرا شوق ہے، اپنے شوق پہ لیے حیثیت سے زیادہ. اگر مثلا کہ آپ عموماً اس طرح کے لباس نہیں پہنتے، اب ایک دن آپ نے بہت مہنگا لیا،
اسی طرح ایک خاتون جو اپنے شوہر کی آمدنی یا اپنی آمدنی اتنی ہے کہ اس کو 1.5-2 لاکھ روپے کا زیور پہننا چاہیے، اب اس نے 10 لاکھ کا زیور پہنا ہے، تو وہ 2 لاکھ کا تو یہ مستحق ہے، 6 لاکھ اس نے اضافی خرچہ ہے جو کہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہے، تو اس پر خمس واجب ہے۔ تو اس طرح سے ہیں۔ اسی طرح مہمانی میں بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر، یعنی آپ کی ایک شخصیت ہے معاشرے میں، آپ کی ایک حیثیت ہے، آپ کا ایک ویلیو ہے، اس سے بڑھ کر نہیں خرچنا چاہیے، اسراف ہو جائے۔ بھی اتنے کھانے عموماً اسراف ہے شادیوں میں، صرف بعض شادیاں ٹھیک ہے اس میں ایک ڈش ہے مثلا معمولی، زیادہ سے زیادہ ان میں جو ہے ایک بوتل ان کو دے دیتے ہیں، میٹھا چاول بعد میں دے دیتے ہیں یا فروٹ دے دیتے ہیں، تو اب یہ اتنے کھانے لگاتے ہیں ٹیبل پہ، بندہ حیران ہے کیا کھائے اس میں سے۔ مرغی الگ ہے، بڑا گوشت الگ سے، چھوٹا گوشت الگ سے، کوفتہ الگ سے ہے، اور اسی طرح روسٹ الگ سے ہے، کباب الگ سے ہے، اور چاول الگ سے ہے، سالن اس میں الگ سے، اور الا ماشاء اللہ ٹیبل پہ۔ تو یہ سارے اسراف ہے نا، کیا ہے واقعا ضروری یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جس نے مطلب کہا کہ بھائی جو ہے عرض کیا تھا میں نے آپ کے خیال آپ کے خدمت میں کہ ایک نے مجھے بتا دیا، اب کس نے بتایا نہیں معلوم، ہمارے جو ہے خالزاد نے بتایا کہ وہ بہت سرمایہ دار شخص نے بلایا، میں ہمارے بیٹے کا نکاح آپ آ جائیں، وہ نکاح پڑھنے گیا، وہ کہتے ہیں ایک ہی کمرے میں صرف چند افراد تھے۔ ہم نے کہا کہ اتنا بڑا سرمایہ دار، اس کے بعد کیا سے کیا ہوگا کچھ، بس بیٹے بھی اسی طرح بیٹھے جس طرح باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں، دلہا بھائی وہی جو ان کے کپڑوں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے پوچھنا پڑا مجھے کہ بھائی دلہا کدھر ہے، کہتے یہ ہے، کہا کوئی بناوٹ کوئی اس طرح نہیں، عام لباس میں بیٹھا ہوا اسی طرح۔ پھر آخر میں کہتے مٹھائی لایا خالی اس طرح فارغ، انہوں نے کہا بس۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک اس وجہ سے ہمیں دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دو غریب لوگ جو ہیں ساری عمر جمع کرتے ہیں، انہوں ایک دن پیسہ دکھانا ہوتا ہے لہٰذا وہ ساری عمر کا پیسہ خرچ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا دیں کہ ہم نے خرچا ہے، کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم نے سیدھا سادہ کرنا ہے، پیسے مفت میں کیوں خرچے، تو نہیں خرچتے۔ عموماً کم سرمایہ دار لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، چونکہ وہ آپ کو بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، انہوں نے کب بتا میں کیسے ابھی ہم نے بھی خرچنا ہے تو خرچ لیتے ہیں۔ وہ رقابت ہوتی ہے آپس میں نا، آپ کے پاس ہے آپ نے خرچہ، ابھی میرے پاس نہیں، ہم ویسے ہی خرچنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ہمسایہ ہے، نہیں تو بیچ میں عورتیں پھر بولنا شروع کر دیتی ہیں، دیکھو اس کی شادی میں کیا شاندار تھا، تمہاری شادی بھی دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، خشک چاول دیا خالی تم نے۔ اب وہ باتیں برداشت نہیں ہوتی ان سے، یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں نے عرض کیا آپ کپڑا الٹا پہنیں اور باہر جائیں، ایک دفعہ دو دفعہ لوگ ہنسیں گے، آپ بالکل پرواہ نہ کریں، یار کپڑا میرا ہے، میری مرضی میں الٹا پہنے سیدھا پہنو، تمہیں کیا ہے، اس کے بعد لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے آپ کی۔ یہ ایک دو دفعہ ہوتا ہے، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں ہے۔ جب آپ رپلائی کرتے ہیں تب بات بڑھ جاتی ہے، آپ بولے ہم پیسہ میرا، شادی بھی ہماری مرضی، ہم 1 ڈش دیں 10 ڈش دیں، ہم تمہارا کیا ہے، آپ 100 دیکھ پکاؤ، ہمیں کیا ہے، اصلاً ان کے ساتھ مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے آپس میں ایک خاموش جنگ چل رہی ہوتی ہے، آپس میں بتاتے نہیں ہیں لیکن جنگ ہو رہی ہے آپس میں، اس نے یہ کیا وہ یاد رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور ہمسائے کا جواب بھی اسی طرح خاموشی سے ہی دے دیتے ہیں، اس نے وہ کیا میں نے آج یہ کرنا ہے، اس کے لیے بتاتے نہیں ہیں لیکن چپ چاپ۔ تو یہ جنگ یعنی رقابت میں خرچتے ہیں، سب اسراف ہے، نہ خرچیں۔ تو جو بھی اضافی خرچیں گے اس پر خمس واجب ہے، اسے یاد رکھیں۔ جو بھی زیادہ بنائیں گے اس پر بھی خمس ہے، جو حیثیت سے زیادہ، مثلا ابھی رونالڈو کی گھڑی 1 کروڑ روپے کی ہے، ابھی میں بھی پہنوں 1 کروڑ روپے کی، بھائی اس کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ وہ کچھ اس نے جہاز اپنا بنا دیا، اپنا ذاتی، نہ کہ کمپنی سے خریدا ہو، بنا دیا، جا کے میرے نام پہ جہاز بناؤ، خود اپنے لیے بنا، جس طرح عرب شہزادوں نے بنا دیا اپنے لیے گاڑی، اپنی مرضی سے بناتے ہیں، نقشہ الگ سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے، وہ کمپنی میں اور گاڑی نہیں بنتی اس طرح کی، وہ پہنتے ہیں۔ ابھی میں بھی پہنوں، ابھی
بھائی یہ گاڑی 1 کروڑ روپے کیوں؟ بھائی اسراف ہے، نہ ضرورت ہے نہ تمہاری حیثیت ہے، تو ادھر پھر خمس واجب ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھ کر میں بھی پہننا شروع کر دیتا ہوں، یہ اسراف ہے. چونکہ کسی کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. ایک بہت بڑی ہستی ہے، مثلا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، مثلا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کا باہر مطلب ملنا جلنا دنیا کے سامنے، ظاہر انہیں خاص لباس پہننا ہوتا ہے. ابھی مجھے کیا ہو گیا ہے کہ ہم بھی وہی 3 پیس اسی طرح اتنا قیمتی بنا کے پہنے؟ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، حیثیت سے زیادہ ہے اور اضافی ہے، ان پر سب پر خمس واجب ہے. اب جو ہے یہ مہمان گزاری حرام، اس بارے میں عرض کیا کہ جتنے حرام پہ ہم خرچیں گے ان سب کا خمس واجب ہے، اور جتنا اسراف کریں گے اس پر بھی خمس واجب ہے. قہوہ خانوں میں کھانا کھانا اور ایسے مہمان خانوں میں یا ہوٹلوں میں جہاں لاپرواہ اشخاص آتے ہیں، لاپرواہ بے بندوبار شرابی کبابی عیاش لوگ آتے ہیں اور پاکی اور نجاست کی مثلا پرواہ نہیں کرتے، وہاں پر غذا کھاتے ہیں. تو ایسے ہوٹلوں میں، ایسی جگہوں میں کھانا کھانے میں حرج نہیں ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ کھانے نجس ہیں، اس وقت تک آپ وہاں پہ کھا سکتے ہیں. صرف ایسے ہوٹلوں میں نہ جائیں جہاں شراب عام ہو، چونکہ شراب والے ہوٹلوں میں جانا اور ان پہ بیٹھنا اور ان کا کھانا اور سب حرام ہے. تو جہاں پہ بڑے لوگ عیاشی کے لیے جاتے ہیں ادھر نہیں جانا. باقی عام ہوٹلوں میں جو لاپرواہ ہوتے ہیں تمام ہوٹلوں میں، تو آپ جب تک نہ دیکھیں آپ کے لیے سب پاک ہے اور حلال ہے، آپ کر سکتے ہو. تو جو ہے آپ سب کو نجس نہیں کر سکتے کہ یہ بھی نجس ہے یہ بھی نجس ہے، نہ، آپ کے لیے کوئی نجس نہیں ہے جب تک آپ خود یقین پیدا نہ کریں. دل پھر بھی نہیں مانتے آغا صاحب، دل کدھر مانتا ہے؟ زیادہ پڑتا ہے، مگر جو بیٹھ جاتے کھانے کھاتے پھر جی ہاں، مطلب بعض ہوٹلوں میں ایسا ہوتا ہے بندے کا دل خراب رہتا ہے، ادھر پسند نہیں ہوتا. تو اگر کسی مہمانی میں کھانا نجس ہو، آپ مہمان ہیں اور آپ نے دیکھا کھانا نجس ہے، آپ کے ساتھ 10 بندے اور کھا رہے ہیں وہی کھانا، تو آپ کے لیے کھانا حرام ہے، لیکن بتانا واجب نہیں ہے. انہیں بتانا واجب نہیں ہے کہ بھائی کھانا نجس ہے مت کھاؤ، یہ آپ کے اوپر واجب نہیں. آپ کسی بہانے سے ہاتھ اٹھا لیں، نہ کھائیں. ایک اگر آپ میزبان ہو، آپ نے دعوت دی ہو ان کو اور کھانا نجس ہو چکا اور آپ کو پتہ ہے، اب آپ کے واجب ہے کہ آپ وہ کھانا نہ کھلائیں انہیں، ان کو بتا دیں بھائی ہاتھ روکے کھانا نجس ہو چکا ہے. میزبان پر واجب ہے، مہمان پر واجب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مہمانوں کو بتا دیں کہ کھانا نجس ہو چکا ہے. لہٰذا اگر رمضان المبارک ہے اور جو ہے یا مثلا غیر رمضان میں ایک مہمان آتا ہے آپ کے گھر میں اور وہ مستحبی روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ شائستہ ہے، سزاوار ہے، مستحب ہے کہ وہ میزبان کو بتا دیں بھائی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، مجھے اجازت دیں. یہ اخلاقی حوالے سے مستحب ہے کہ میزبان کو بتا دیں، پوچھیں بھائی اجازت ہے میں صبح روزہ رکھوں. خوش ہے نہیں مہمان، اگر آپ کا مہمان ہے کدھر خوش ہے. بعض لوگ مثلا دل سے بلا کے لاتے ہیں، اور جو ناخواندہ مہمان ہے ظاہر اس میں تو خوشی ہوگی بھائی آپ روزہ تو کیا بالکل نکل بھی جائیں پرواہ نہیں ہے، لیکن جو اس کو آپ نے جو خواندہ جو ہے مہمان ان کو آپ نے دعوت دی ہے تو وہاں تو آپ چاہتے ہیں اس کی تھوڑی بہت خدمت کریں. یہ تو اسی طرح میزبان نے بھی اگر روزہ رکھنا ہو مستحبی، مہمان کو بتانا چاہیے بھائی میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا لیکن میں نے خود روزہ رکھنا ہے، اس کا بھی اوپر بھی فرض ہے اس کو بتا دیں، البتہ واجب نہیں ہے. روایات میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد تعقیبات پڑھنا شروع کرے اور دوسری نماز کا وقت ہو جائے تو اس مدت میں وہ شخص خداوند متعال کا مہمان حساب ہوتا ہے. اگر ظہر کے بعد آپ بیٹھیں کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے، عصر فضیلت کا وقت داخل ہو جائے، تو اس دوران آپ تعقیبات میں رہیں تو مہمان خدا حساب ہو جاتے ہیں.
اور رمضان المبارک میں بھی روزہ داروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مہمان خدا ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد و آل محمد.